السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ریاض الصالحین میں ہم پڑھ رہے تھے باب الصبر یعنی صبر کا بیان، اور آج اس سلسلے کی حدیث نمبر 50 انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ جس طرح ہم پہلے کر رہے تھے کہ ہر باب کے آخر میں اپنے ریفلیکشنز دیتے ہیں، تو مجھے جمع کروا دیجیے گا، یعنی گروپ میں شیئر کر دیں تاکہ اندازہ رہے کہ آپ کے اپنے جو اب تک کے لیکچرز ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اس کام کو پورا کروا دیں، جو کام ہم نے اللہ کے لیے نیت کو خالص کرتے ہوئے شروع کیا تھا، اور ہم اس کو کر گزریں، آمین یا رب العالمین۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وَعَنِ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اولا انہوں نے کہا، قدیمہ عیینۃ ابن حسن فنزل علی ابن اخیہ الحر ابن قیس، کہ وہ فرماتے ہیں کہ عیینہ بن حسن آئے اور اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس ٹھہرے۔ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ رضی اللہ عنہ وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عمر رضی اللہ عنہ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا۔ تو یہ حر ان لوگوں میں سے تھے جن کو عمر رضی اللہ عنہ کا جبکہ وہ خلیفہ تھے قرب خاص حاصل تھا۔ ٹھیک ہے، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ، یعنی وہ لوگ یہ ان لوگوں میں شامل تھے جن کو عمر رضی اللہ عنہ اپنے قریب کیا کرتے تھے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے قریب کون سے لوگ ہوتے تھے؟ ان کے ہمنشین اور مشیر قراء ہوتے تھے، اور یہ قراء دراصل اہل علم ہوتے تھے، یعنی خالی ان کو قرآن ان کی وہ قرات کرنے والے نہیں تھے بلکہ اس کو سمجھنے والے بھی تھے، چاہے وہ ادھیڑ عمر کے ہوں، کہولن کانو او شبانن، یا جوان ہوں۔ فقال عیینۃ لابن اخیہ، تو عیینہ نے اپنے برادر زاد یعنی بھتیجے سے کہا، یا ابن اخی، اے بھتیجے، لکا وجہ عند ھذا الامیر فاستأذن لی علیہ، اے بھتیجے تجھے اس خلیفہ کے ہاں خاص مرتبہ جو حاصل ہے، تو تم میرے لیے بھی اس سے ملاقات کی اجازت طلب کرو۔ فاستأذنا، تو انہوں نے اجازت طلب کی۔ فأذن لہ عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ فلما دخل قال، تو جب وہ داخل ہوئے یعنی اندر آئے تو کہا، ہیا یا ابن الخطابی، اے ابن خطاب، فواللہ، تو اللہ کی قسم، ما توتین الجزلہ، کہ تو ہمیں زیادہ عطیے دیتا ہے، ولا تحکم فینا بالعدل، اور نہ ہی ہمارے بارے میں عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ فغضب عمر رضی اللہ عنہ، تو عمر رضی اللہ عنہ غضبناک ہو گئے، حتی ہما ان یوقع بہ، یہاں تک کہ یہ لگنے لگا کہ وہ ان کو ماریں گے، یعنی ان پر مارنے کا ارادہ کیا انہوں نے۔ فقال لہ الحر، تو حر نے کہا، یا امیر المؤمنین، اے امیر مومنین، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے، قال لی نبی ہی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، یعنی قرآن کی آیت ان پر پیش کی، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 199 ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ عفو و درگزر اختیار کریں، نیکی کا حکم کریں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے، وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور یہ میرا چچا جاہلوں میں سے ہے، واللہ، اللہ کی قسم، ما جاوزها عمر حین تلاها، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسے سنا ہے، جس وقت اس کی تلاوت کی گئی تو آگے نہیں بڑھے۔ وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ کتاب اللہ تعالی، اور عمر رضی اللہ عنہ اللہ کی کتاب کے پاس فوراً ٹھہر جانے والے، یعنی اس کے حکم پر عمل پیرا ہونے والے تھے۔ رواہ البخاری، یہ بخاری میں یہ روایت آئی ہے۔ سبحان اللہ، تو کتنا خوبصورت واقعہ ہے، اور سمجھنے کے لیے کتنے سارے پوائنٹس ہیں، پڑھ لیتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو قراء کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد آج کل کے قراء نہیں ہیں جو صرف فن تجوید کے ماہر ہوتے ہیں اور خوش الحانی سے قرآن پڑھتے ہیں اور لوگ سن کر واہ واہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے دلوں پر سبق کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے مراد قرآن کے عالم ہیں، اس کے معنی اور مفاہیم سے آگاہ، اور حلال و حرام اور جائز و ناجائز کو سمجھنے والے فقہا ہیں۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے دربار میں، اب یہ دوسری بات وہ بتا رہے ہیں
کہ خلفائے راشدین کے دربار میں ان کے ہمنشین اور ان کے مشیران خاص یہی لوگ ہوا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حکمرانوں کو اپنا مشیر دین کا علم اور اس کا شعور رکھنے والوں کو بنانا چاہیے، نہ کہ دنیا داروں کو جن کا مقصد صرف دنیا کمانا اور اس کو جمع کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اہل دنیا کے مشورے اخلاص اور خیر خواہی کی بجائے مخصوص مفادات اور خود غرضی پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، ہم کسی جگہ پر صاحب اقتدار تو نہیں ہیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے اس فعل سے ہمارے لیے عمل کی بات یہ نکلتی ہے کہ جب کہ ہمارے ارد گرد کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے مشوروں پر ہم چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہماری صحبت کس طرح کے لوگوں سے ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ زندگی میں کوئی اہم کام کرنے لگتے ہیں نا، تو آپ اپنے قریبی لوگوں سے جو آپ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں ان سے مشورہ چاہتے ہیں، تو ذرا چیک کریں کہ کیسے لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، کن لوگوں کے بارے میں آپ کو فوراً خیال آتا ہے کہ مجھے اس سے مشورہ مانگنا چاہیے یا اس سے پوچھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے دلوں کی کیا طلب ہے، کیونکہ اگر تو ہم دنیا دار لوگوں سے مشورے طلب کرتے ہیں تو پھر تو وہ اسی طرح کے مشورے دیں گے نا، لیکن اگر ہم آخرت اورینٹڈ لوگوں کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں تو یعنی آخرت اورینٹڈ لوگوں سے مشورے مانگتے ہیں اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایسا فیصلہ کریں یا ایسے معاملات طے کریں کہ جس سے ہماری آخرت سنورے، ٹھیک ہے، تو یہ سب ہم اپنی اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اصحاب مجلس اور اہل مشاورت کے لیے علم و تقوی ضروری ہے۔ اب یہاں پر یعنی خاص حکومتی نہج پہ بات ہو رہی ہے کہ حکومت میں یہ دیکھا جائے کہ جب آپ کسی جگہ پر کسی اقتدار کے مرتبے پر ہیں تو اپنے ارد گرد آپ کے مجلس کے اصحاب اور اہل مشاورت کے اندر علم اور تقوی ضرور ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات پھر انہوں نے کہی کہ سن اور سال کی کوئی قید نہیں، سن و سال کی کوئی قید نہیں، یعنی بیونڈ اس سے کہ آپ کا مشیر خاص جوان ہو یا بڑی عمر کا ہو، اصل بات کیا ہے؟ تقوی ہے، کیونکہ بعض اوقات جوان نسل بھی ہمیں بڑے اچھے مشورے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی لگی بندھی روٹین کے عادی ہوتے ہیں اور ہم اپنے ایج فیلوز کو یا بوڑھے کسی شخص کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہمیں خاص جو ماحول چل رہا ہوتا ہے نا اس کے مطابق مشورہ دیتا ہے، اور وہ اس میں تقویٰ کا لحاظ نہ کرے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اللہ کی خوشنودی کا اہتمام نہ کرے اس فیصلے میں، تو پھر ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اللہ کا تقویٰ رکھتے ہیں، علم الہی رکھتے ہیں، تو وہ پھر ہمیں اسی روشنی میں ہی جواب دیں گے۔ اور پھر یہاں پر کیا پتہ چل رہا ہے کہ حاکم وقت کو نہایت متحمل اور بردبار ہونا چاہیے، جو کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی میں نظر آتا ہے، اگرچہ کہ ان کی شخصیت میں غصہ تھا لیکن بردباری اور تحمل نظر آ رہا ہے، اور قبول حق میں انہوں نے کسی تعامل کا اظہار نہیں کیا، جو ہی حق بات سامنے آئی، جو ہی قرآن کی تلاوت ہوئی وہیں پر جھک جانے والے تھے۔ اور پھر یہ کہ اگلا پوائنٹ جو پتہ چل رہا ہے کہ آدمی میں اگر حق گوئی کی ہمت ہو اور وہ ہاں میں ہاں ملانے والا نہ ہو تو صاحب اقتدار کی قربت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی اگر آپ کو یہ کانفیڈنس ہے کہ آپ حق کی حمایت میں بول سکتے ہیں اور آپ دوسروں کی ہاں میں ہاں ملانے والے نہیں ہیں، تو پھر آپ کو کسی ایسے مقام پر جہاں پر آپ لوگوں کو انفلوئنس کر سکیں آپ کو جانا چاہیے، ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو اہل تقویٰ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسی محفلوں سے بچتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ دنیاوی معاملات طے ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی اقتدار کی پوزیشن کو آپ لے لیں تو بعض اوقات بہت سے متقی اشخاص ان پوسٹ کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان سے وہ یعنی انہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ دنیا میں کھنچ جائیں گے نا، کہ وہ انہی جیسے ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کے اندر اتنا تقویٰ ہے اور آپ کے اندر اتنا انفلوئنس ہے کہ آپ دوسروں کو متاثر کر سکیں اور آپ کے اندر حق کو حق کہنے کی ہمت موجود ہے اور اپنا جو خاص ایک شرعی امیج ہے اس کو آپ قائم رکھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں اور لوگوں کی باتوں میں آپ آنے والے نہیں ہیں، تو پھر ایسی جگہوں پر جا کر جو ہے ان کی قربت اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو یہ مستحب ہو جائے گا نا کہ آپ ضرور ان جگہوں پر جائیں تاکہ ان لوگوں کو بھی دین کے مطابق فیصلہ کرنے کی قوت دیں اور ان کو آپ یعنی اچھے مشورے دیں۔
پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تعزیر یعنی وہ سزا جو خلیفہ اپنی ثوابدید پر کسی مجرم کو ایسے جرم میں دے جس میں حد نہ ہو، اس میں سفارش کی گنجائش ہے. یعنی اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا ہے اور ایک جائز بات پر آیا ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جا کے امیر المومنین پہ بھی، آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر ایک جو بات میں ابھی ہم ڈسکس کرنا چھوڑ گئے کہ امیر المومنین ہو اور وہ بھی خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص ہو، اور اس کو بھی لوگ تان کرنے سے باز نہیں آتے کہ آ کر وہ کہنے لگا ہے کہ نہ تو آپ ہمیں زیادہ عطیہ دیتے ہو، نہ ہمارے بارے میں عدل کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خاص دنیا دار ہوتے ہیں، ان کو صرف اپنے نفس کی پڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ سب کے ساتھ عدل ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کسی کو زیادہ آتی ہے یا ان کے ساتھ کچھ اور طرح کا معاملہ کیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے حکمرانوں کی حکمتیں ہوتی ہیں. اور لیکن جو شخص صرف اپنی ذات میں پھنسا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو پھر دوسروں کا خیال نہیں ہوتا، وہ ایسے تان کر دیتا ہے دوسروں پر. تو اس نے آ کر ایسا تانا عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا ہے. لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اگر اس کو سزا دینا چاہ رہے ہیں تو وہ کوئی یعنی کہ شرعی سزا نہیں تھی، یعنی کہ وہ ان کی ایک اپنی وہ دے سکتے تھے اپنی ثوابدید پر اس طرح کی چھوٹی سزا. تو اور ایسی سزا جو کہ حدی گناہ پر نہیں دی جا رہی ہے اس میں سفارش کی جا سکتی ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ادروائز تو آپ جانتے ہیں نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ نامی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، چوری کی سزا جب اس کو پڑی، جب حد نافذ ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ پسند نہیں کیا کہ اس کے معاملے میں کسی سفارش کو سنتے. ٹھیک ہے، لیکن ویسے اگر کوئی ایسی کوئی سزا دے رہا ہے اور آپ وہاں پر اس کو بچا سکتے ہیں تو وہاں پر سفارش کر سکتے ہیں. اور پھر آگے انہوں نے پوائنٹ لکھا ہے کہ کمینے اور ذلیل آدمی کی سفارش سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس کے کردار کی وجہ سے آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کس کی سفارش کر رہے ہیں. اور باقی یہ بات کہ کسی بھی آدمی سے بات کرتے وقت اس کی قدر و منزلت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، جو یہاں پر ایک سمجھ کی بات نظر آ رہی ہے. اس کے بعد اگلی آیت پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں. وَعَنْ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا ستکون بعدی اثرۃ و امور تنکرونہا، میرے بعد تم ناروا ترجیح دینے کا عمل ہوگا، یعنی میرے بعد لوگ ترجیح دیں گے جو کہ یعنی جائز نہیں ہوگی، اور ایسے کام ہوں گے جنہیں تم برا سمجھو گے. قالو، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما تأمرنا، تو آپ ہمیں اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال تؤدون الحق الذی علیکم وتسألون اللہ الذی لکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ حق ادا کرو جو تمہارے ذمے ہو، اور جو تمہارے حق دوسروں کے ذمے ہو ان کا سوال اللہ سے کرو. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے. تو الاثارۃ کیا ہے؟ الانفراد بشیء امن لہ فیہ حق، یعنی ترجیح دینے کا مطلب کیا ہے کہ جس میں دوسروں کا بھی حق ہو اس کا اکیلے حقدار بن جانا. ٹھیک ہے، تو ایسے معاملات ہوں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ پیشین گوئیاں ہیں جو کہ ان کی صداقت کا، ان کی رسالت کی صداقت کا بھی ثبوت ہیں. تو مفہوم حدیث کیا ہے، اس کے فوائد اور مسائل پڑھ لیتے ہیں کہ جب حکمران ایسے ہوں جو تمہارے حقوق ادا نہ کریں اور تم پر اپنے آپ کو اور اپنے اقربا وغیرہ کو ترجیح دیں تو صبر سے کام لو، اور ان سے بغاوت کرنے کی بجائے بارگاہ الہی میں توبہ استغفار اور ان کے شر اور مظالم سے بچنے کی دعا کرو، بشرطے کہ ان سے کفر صحیح کا اظہار نہ ہو. ٹھیک ہے، حکمرانوں کے علاوہ عام معاشرتی زندگی میں بھی اگر کوئی شخص حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق اللہ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اور پھر یعنی اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ برائی کو روکنے سے اگر شر پھیلتا ہو اور کسی بڑے فتنے کا اندیشہ ہو یا خطرہ ہو تو صبر سے کام لیتے ہوئے برداشت کر لینا چاہیے. اور پھر یہاں پر جماعت سے جڑے رہنے کی بھی بات سمجھ آ رہی ہے کہ معمولی اختلاف اور پروٹوکول نہ ملنے پر جماعت سے علیحدگی اختیار کرنا ناجائز ہے. انسان اگر سمجھتا ہے کہ اس کی خدمات کا صلہ نہیں دیا جا رہا تو اسے صبر کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے، وعن ابی یحییٰ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو یحییٰ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اگلا پیج پڑھتے ہیں جی. انا رجل من الانصاری قال، ایک انصاری آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تستعملنی کما استعملت فلانا، آپ مجھے کسی کام پر یعنی کسی سرکاری کام پر مقرر کیوں نہیں فرماتے، مجھے عامل کیوں نہیں بنا دیتے
کمستعملت فلانن، جیسا کہ آپ نے فلاں آدمی کو عامل بنایا، یعنی اسے کسی خاص کام پر، سرکاری کام پر مقرر فرمایا ہے۔ فقالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم ستلقون بعدی اثرتن، بے شک تم میرے بعد اس صورتحال سے دوچار ہوگے کہ تم ترجیح دیکھو گے، یعنی تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ فاصبروا، تو صبر کرنا، حتی تلقونی، یہاں تک کہ تم مجھے ملو، علی الحوضی، حوض پر، متفقن علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں بیان ہوئی ہے۔ اسعید بدم حمزتی و حدیر بحائن محملۃ مضمومۃ وداد معجمۃ مفتوحۃ۔ اسعید جو ہے حمزہ پر پیش کے ساتھ، اور حدیر ہا پر پیش اور ذات پر زبر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، واللہ عالم۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی وہ ہم دیکھتے ہیں پوری ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ اور حوض سے مراد وہ حوض کوثر ہے جو آپ کو جنت میں یا میدان حشر میں عطا کیا جائے گا، جہاں ہم اپنے دست مبارک سے اپنے متبع اور موحد مسلمانوں کو شراب طہور کے جام پلائیں گے، جس سے پینے والا کبھی زندگی بھر پیاسا نہ ہوگا۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عہدوں کی طلب اچھی بات نہیں ہے، یہاں پر یعنی روکا گیا اس سے، اور ایسے طلبگاران عہدہ و منصب کو عہدے لینے سے روکا گیا ہے، اور یعنی کہ جو خود سے دنیاوی لالچ میں آ کر ایسے مانگے۔ البتہ صرف اس صورت میں عہدہ طلب کرنا جائز ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اس کا اہل تر سمجھے اور کوئی دوسرا اس جیسا سمجھدار، معاملہ فہم اور صاحب زہد و تقوی نہ ہو، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا کہ قوم جس مصیبت میں پڑنے والی ہے اس سے میں ہی ان کو نکالنے والا ہوں، اور قوم میں دوسرا آدمی ان کو ایسا نظر نہیں آیا، تو انہوں نے اپنا آپ پیش کیا۔ حضرت ابو یحییٰ اسید بن حضیر کا شمار، اور دیکھتے ہیں کہ یعنی ان کی کنیت ابو یحییٰ ہے، جاہلیت اور اسلام دونوں حالتوں میں ان کا شمار شرفاء میں ہوتا تھا۔ یہ عرب کے صاحب رائے اور پنچایتی لوگوں میں سے ایک تھے۔ 70 انصاریوں کے ساتھ بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شامل تھے، جنگ احد میں شریک ہوئے۔ ان کے جسم پر 7 گہرے زخم آئے۔ جب سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ گئے، یہ اس وقت بھی سائے کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ یہی وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو آسمانوں سے فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے۔ مدینہ منورہ میں 20 ہجری کو وفات پائی، 18 احادیث نبویہ کے راوی ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 53 ہے جو اس سلسلے کی آخری حدیث ہے، الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ وَعَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عبد اللہ ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایام التي لقی فیہا العدو۔ ابو ابراہیم حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض ان ایام میں جن میں آپ کا مقابلہ دشمن سے ہوا، انتظر حتی اذا مالت الشمس قام فیہم، آپ نے انتظار فرمایا یعنی لڑائی کو مؤخر فرمایا حتیٰ کہ سورج ڈھل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے۔ فقالا، تو فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، نہ تمنا کرو دشمن سے ملاقات کی، یعنی دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو۔ واسألوا اللہ العافیۃ، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ فإذا لقیتموہم فاصبروا، پھر اگر تم ان سے مل جاؤ، بھیڑ جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری دشمن سے مٹ بھیڑ کرا دے تو پھر صبر کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان الجنۃ تحت ظلال السیوف، کہ بے شک جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم، متفق علیہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی جو کہ آج پڑھی جا رہی ہے، اے کتاب، قرآن مجید کے اتارنے والے، بادلوں کو چلانے والے، دشمن کے لشکروں کو شکست دینے والے، ان کو شکست فاش سے دوچار فرما اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ اس کے فوائد اور مسائل دیکھ لیتے ہیں۔ اب بتایا یہاں پر یہ جا رہا ہے کہ جہاد کے لیے بھرپور تیاری اور ہمہ وقت مستعد رہنے کی بڑی تاکید ہے اگرچہ کہ، لیکن اس کے باوجود دشمن سے مٹ بھیڑ ہونے کی آرزو کرنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صبر مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ میدان جہاد میں صبر کا مطلب کیا ہوگا کہ استقلال، پامردی اور موت سے بے خوف ہو کر انسان جمع رہے، لڑنا ضرور ہے وہاں پر۔ اور پھر یہ کہ توکل کیا جائے، سارا اعتماد ہتھیاروں، مادی ساز و سامان
اور اپنی قوت و کثرت پر نہ ہو بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اللہ سے فتح و نصرت کی دعا بھی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح لڑائی کا آغاز فرماتے ورنہ سورج ڈھلنے کا انتظار فرماتے تاکہ مسلمانوں کی دعائیں ان کے شامل حال ہو سکیں جو وہ نماز ظہر کے وقت مجاہدین کے لیے کرتے ہیں۔ کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا، کہ پہلی بات تو یہ کہ جہاد میں جانے کی یا دشمن سے مٹ بھیڑ ہونے کی یا یعنی یہ کہ اگر آپ عافیت میں ہیں تو جہاد کی مکمل تیاری رکھیں، لیکن یہ تمنا نہ رکھیں کہ دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے، لیکن اگر ہو جائے تو صبر سے کام لیں، اور اگر آپ وہاں پر نہیں ہیں اور مجاہدین وہاں موجود ہیں تو ان کے لیے دعائیں کریں۔ سبحان اللہ، جہاد ہی میں مسلمانوں کی عزت اور معیشت کا استحکام پنہا ہے، یعنی اسی میں ہمارا کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ آج مسلمانوں کی ذلت اور خواری کی بنیادی وجہ فریضہ جہاد سے روگردانی کے علاوہ کوئی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تب اللہ تم پر ذلت و خواری مسلط کر دے گا، جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور یہی میں بتا رہی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئیاں دراصل آپ کی رسالت کی صداقت کا ثبوت ہیں۔ راوی حدیث کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کا نام عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفا بن خالد اسلمی، ابو اوفا کا نام علقمہ ہے، ان کی کنیت ابو محمد، ابو ابراہیم یا ابو معاویہ ہے۔ حدیبیہ، بیت رضوان، غزوہ خیبر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں شریک رہے۔ یہ خود بھی اور ان کے والد ابو اوفا بھی شرف صحابیت سے بہرور ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوفہ میں چلے گئے، اپنی زندگی کے آخری ایام وہیں گزارے۔ آخری عمر میں بینائی جاتی رہی تھی، کوفہ میں وفات پانے والے صحابہ میں سے آخری ہیں۔ 87 ہجری میں وفات پائی، جبکہ بعض کا 86 ہجری کا قول بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 95 فرامین عالیہ کے راوی ہیں۔ الحمدللہ باب الصبر مکمل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اپنے معاملات میں صبر اختیار کریں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے۔ جب بھی مشکل آئے، رکاوٹ آئے تو نماز کی طرف رجوع کریں اور صبر یعنی استقلال کے ساتھ خود کو تھامے رکھیں، منفی رویوں سے بچیں انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ آپ ان کو سن کے ضرور ریفلیکشن مجھے شیئر کریں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ اگلا باب شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔